السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 8۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو تختی نمبر 8 وہاں پر حروف مدہ لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد حروف لین آتے ہیں، پھر حروف مدہ اور لین کی مشق آتی ہے۔ تو آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ جو تختی ہے وہ ہے جزم کی تختی، یعنی جزم کا جو دوسرا نام ہے وہ سکون ہے، یعنی جیسے حمزہ با زبر اب، حمزہ زبر با اب۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں جزم کی تختی، کیونکہ حروف مدہ اور حروف لین کے آگے جزم آنا ضروری ہے۔ الف ساکن ہوگا اس کے پیچھے زبر ہوگی، واو ساکن ہوگا اس کے پیچھے پیش ہوگی، یا ساکن ہوگی تو اس کے پیچھے زیر ہوگی۔ تو پہلے جزم کو جاننا ضروری ہے، اسی لیے ہم جزم کی تختی کو پہلے لے کر آ رہے ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پر پیچھے سبق کو لکھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پیچھے یہاں پر تختی کا نام لکھ لیا ہے، تختی نمبر 8 کے تحت آج ہم جزم کی تختی کو پڑھنے والے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب ہم کسی تختی کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے سوال و جواب کو جانتے ہیں کہ اس تختی کے اندر کون کون سے سوال پائے جائیں گے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے جزم کی تختی کے سوال و جواب، کہ اس کے اندر کتنے سوال پائے جاتے ہیں۔ ان سوالوں کو شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پر وہ بھی سوال لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پیچھے میں نے ابھی سوال و جواب آپ کے سامنے لکھ لیے ہیں، تو چلیے پھر اس تختی کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ تختی نمبر 8، نمبر 8، تختی نمبر 8 یعنی جزم، جزم کا یہ ہے نشان، تختی نمبر 8 یعنی جزم۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قاعدے کے اندر جو تختی نمبر 8 ہے وہ حروف مدہ کی ہے اور اس کے بعد حروف لین آتے ہیں، لیکن میں یہاں پر پہلے جزم کو لے آیا ہوں۔ وہ اس لیے ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ ہے جزم پہلے کیوں آئی، جزم حروف مدہ سے پہلے کیوں آئی، حروف لین سے پہلے کیوں آئی۔ تو جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ حروف مدہ کے اندر آخری حرف ساکن ہوتا ہے، جیسے با کے اوپر زبر ہو، آگے الف ہوگا تو وہ الف مدہ ہوگا، با کے اوپر پیش ہوگی، آگے واو کے اوپر کیا ہوگی، جزم ہوگی، تب وہ واو مدہ ہوگی۔ اسی طرح یہ جو یا ہے، یا کے پیچھے زیر ہوگی تب وہ یا مدہ ہوگی، شرط یہ ہے کہ یا ساکن ہو۔ اسی طرح واو ساکن ہو پیچھے زبر ہو تو وہ لین ہوتا ہے، یا ساکن ہو پیچھے زبر ہو تو وہ لین ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں جزم کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے، اسی لیے میں یہاں پر جزم کو پہلے لے کے آیا ہوں۔ تو اسی طرح جو ہمارا سوال نمبر 2 ہوگا وہ ہے جزم کی پہچان کیا ہے۔ یہاں پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسے نشان لگا ہوتا ہے حرف کے اوپر، اس کو کہتے ہیں جزم کی پہچان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ جزم کی پہچان ہوگی انشاءاللہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے یا اس تختی کو پڑھیں گے یا اس کی مشق کریں گے تو اس کے اندر ہم جزم کی پہچان بھی کر لیں گے۔ اسی طرح ہمارا جو سوال نمبر 3 ہے وہ ہے جزم والے حروف کو کیا کہتے ہیں۔ جزم کا دوسرا نام جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سکون ہے۔ سکون کا مطلب ہوتا ہے کسی حرف کو ساکن کرنا، ٹھیک ہے، جو ساکن ہو، جزم والی اگر علامت ہوگی تو وہ حرف ساکن ہوگا۔ اب جب وہ ساکن ہوگا تو اس کے اندر کیا ہے، ساکن حروف کو کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سکون کے ساتھ، جیسے ان، ام، تا، ال، ہم، دو، ٹھیک ہے، رک کے اس کے اوپر ہم کیا کریں گے، سکون کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، اب جب سکون ہوگا تو وہاں پر کیا ہے، حروف قلقلہ آئیں گے۔ اب سوال نمبر جو 5 ہے وہ ہے حروف قلقلہ کی پہچان، یعنی جب ہم کسی حرف کو ساکن کریں گے تو وہاں پر حروف قلقلہ آئیں گے، تو ان قلقلہ کرتے وقت ان کی آواز کو ہلانا ہے، جنبش کرنا ہے، تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اب حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ یہ 5 ہیں۔ کتب و جدن، یہ بھی ایک سوال ہو گیا۔ سوال نمبر 6 کیا ہے، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ کتب و جدن، یہ 5 حرف ہیں جس کے اندر آواز جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ہلتی ہے، جیسے مثال طور قل اعوذ برب الفلق،
تبت یدا ابی لہب وتب قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ٹھیک ہے. اج اقو اقو یہ جو 5 حرف ہیں ان کے اندر کیا ہے آواز ہلتی ہے اس وقت جب یہ ساکن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ ساکن نہیں ہوتے تب ان کی آواز بالکل نہیں ہلتی. اس کے بعد ہمارا سوال نمبر جو 7 ہے، اس قلقلہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ جو حروف قلقلہ ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جنبش کرنا، کسی حرف کو حرکت دینا. ساکن ہو اس کو حرکت دینا، حرکت جنبش حرکت آتی ہے. اس کے مخرج میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت اس کے مخرج میں اس کو ادا کرتے وقت اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ ایک طرح کی حرکت ہو جاتی ہے، حرکت آ جاتی ہے، یہ حروف ہل جاتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارا جو سوال نمبر 8 ہے وہ ہے جزم کہاں لگتی ہے؟ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتی ہے، پیش اوپر مڑا ہوا ہوتا ہے. 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی میں نے آپ کو بتایا. کھڑا زبر کہاں لگتا ہے، کھڑی زیر کہاں لگتی ہے، الٹا پیش کہاں لگتے ہیں. یہاں پر بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو جزم ہے یہ حرف کے اوپر لگتی ہے. ٹھیک ہے. یہ نیچے کہیں نہیں ہوگی، سائیڈ کے اندر بھی نہیں ہوگی، لیفٹ کے اندر بھی نہیں ہوگی، رائٹ کے اندر بھی نہیں ہوگی. یہ کہاں ہوگی؟ یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوگی. جزم کہاں لگتی ہے؟ یہ حرف کے اوپر. اور آگے جو ہمارا آخری سوال ہے لاسٹ، وہ کیا ہے؟ جزم پڑھتے وقت ہجے کیسے کریں گے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جب ہم اس تختی کو شروع کریں گے تو ان سوالوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے. تو آج میں آپ کو بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اس تختی کے اندر یہ سوال پائے جائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آگے ہم کیا پڑھنے والے ہیں. تو جزم پڑھتے وقت ہجے کیسے کریں گے؟ جیسے حمزہ، اب ہجے 2 طرح کے ہوں گے. ایک حمزہ اور زبر کا نام لے کر پڑھیں گے، دوسرا حمزہ اور با کا نام لے کر کٹھے پڑھیں گے. اب مثال طور نمبر 1 حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، پہلے 2 حرفوں کا نام لے کے. ٹھیک ہے. اب اس طرح اس کے برعکس کریں گے، حمزہ اور زبر کا نام، حمزہ زبر با اب. 2 طرح کے ہجے کرنے کے طریقے ہیں. تو اسی طرح جیسا 2 طرح کے ہجے کرنے کے طریقے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. تو ملتے ہیں پھر اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.